अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज पाकिस्तान भर में खैबर से कराची तक शटर डाउन हड़ताल हुई और एक तवील अरसे के बाद ये देखा गया कि इतनी मुअस्सर हड़ताल हुई है जिसके अंदर तमाम ताजर ग्रुपों ने, तंजीमों ने जो है कि वो भरपूर हिस्सा लिया और इससे पाकिस्तान की मईशत को डेफिनेटली एक अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन बुनियादी इशू जो है वो महंगाई और टैक्सेस के हवाले से जो निज़ाम है उसके खिलाफ ये हड़ताल की गई। कुछ इस पे बात करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा कर रही है, वही वो 15 सितंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान किया। क्या जलसा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? कि पंजाब के अंदर इनको इस्लामाबाद के अंदर भी कोई जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही मुसलसल 1 साल से। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने JUI को, ANP को, जमात इस्लामी को और BNP मेंगल ग्रुप के सरबराहों को नोटिस जारी किए हैं। और JUI को कहा गया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए और बाकी जमातों को कहा गया कि आपने इलेक्शन के अंदर जो 5% ख्वातीन को कोटा देना था या टिकट्स देने थे वो नहीं दिए। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पे 2/3 अक्सरियत के हसूल के लिए कोशिशें चल रही हैं पार्लियामान के अंदर, उस मौके के ऊपर इलेक्शन हुए 6 माह गुजर चुके, ये नोटिस देना, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद गिनती इस तरह से पूरी करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इसी किस्म के मामलात हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन असेंबली उमैर नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दुरानी साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि इस तरह से मुल्क के अंदर हड़ताल हुई है। महंगाई, तमाम जमातें, आपकी अपनी जमात मियां नवाज शरीफ साहब भी एतराफ़ करते हैं कि वाकई महंगाई अब बहुत हो चुकी है और आवाम के ऊपर मुश्किलात हैं। और ताजर कम्यूनिटी, बिजनेस कम्यूनिटी जो है कि आए रोज़ खबरें आती हैं कि इतनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इतनी कंपनीज यहाँ से दुबई मुंतकिल हो गई। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपकी जमात क्या सोच रही है? क्योंकि आपकी जमात को हमेशा एक प्रो बिजनेस, प्रो ट्रेडर्स जमात समझा जाता था। 90 की दहाई में जब हमने सहाफत शुरू की थी उस वक्त तो आपकी जमात इसी ताकत के ऊपर जो है कि पाकिस्तान में सियासत भी करती थी और अपोजिशन को पिछाड़ भी देती थी, लेकिन आज खुद उस चीज़ का शिकार हुई है। तो हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है हालात को बेहतर करने के लिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, आपने बात की PMLN की, और PMLN ना सिर्फ यहाँ पर, या मतलब आपकी जो आपने कहा ना 90s की बात की, हमेशा से हमारा फोकस जो है वो बिजनेस पे रहा है और अब भी हम उसी चीज को ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज जो आपने बात की है इस एहतजाज की और हड़ताल की, देखिए दुनिया की कोई भी जो है ना वो रियासत हो, मुल्क हो, कोई एम्पायर हो, वो हमेशा उनका एक निज़ाम होता है टैक्स कलेक्शन का, और टैक्स जो है वो हर बाशऊर शहरी को वो एक जो भी प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक देना होता है। लेकिन अब देखें, जब आज जो है वो ताजर हमारे जो है ना वो इस बात पे थे कि जी हम पे टैक्स जो है ना क्यों लागू किया जा रहा है और पे फिक्स टैक्स किस तरह जो है ना वो दिया जा रहा है। तो ये तो देखिए, आप इस तरह तो आप गवर्नमेंट के रेट को तो चैलेंज नहीं कर सकते। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमिक क्रंच है और हालात जो है ना बड़े बहुत नाजुक हैं, और कर्जे की बात कर और बहुत सारी। अब इन हालात में हम एक तरफ बात करें, अच्छा फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज जो मेंशन करने की है वो है हमारी सैलरीड क्लास। हम टैक्सेशन की बात करें कि जी हमारी आवाम टैक्स पे टैक्स लगती जा रही है, पिस रही हैं। अब ये आवाम हमारी जो कि सैलरीड क्लास है, जो कि बड़ी तादाद उनकी बहुत थोड़ी सी, हार्डली मेरे ख्याल में कोई चंद एक, कोई मेरे ख्याल में 12, 15, 18, 20 लाख ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन कोई 7 मिलियन के करीब हैं। उनमें टैक्स दहिंदगान जो है वो मेरे ख्याल कोई 30 या 32 लाख के करीब हैं। अब आप 25 करोड़ आवाम का 32 लाख लोगों पे, तकरीबन 30-35 लाख बंदों पे तो आप पूरे 25 करोड़ का आवाम तो नहीं आप डाल सकते कि जी आप उन्हीं पे, एक जिसको पे टैक्स है उसी पे मजीद टैक्स और फिर मजीद टैक्स, और आप उसको टैक्स के मलबे तले जो ना दबाते जाए। तो ये तो नहीं हो सकता। अब हमें इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। अब हमने कहा जी हॉरिजॉन्टल टैक्स। अच्छा, एक ही हमेशा मुतालबा रहा है कि सहल दुरानी साहब, मैं और आप भी अगर बैठे ना, मैं खुद 8-10 साल इकोनॉमिक रिपोर्टिंग करता रहा हूं, जब मैं बैठूं ना फॉर्म फिल करने के लिए टैक्स का, तो मैं नहीं कर पाता और इसके लिए जाना पड़ता है किसी कंसल्टेंट के पास या टैक्स जो वकील होते हैं उनके पास या एक्सपर्ट के पास। मियां साहब के दौरे हुकूमत में जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त से हम ये सुन रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहल बनाएंगे, आसान बनाएंगे, इंटरेक्शन कम से कम हो अफराद का और इसको ऑटोमेशन के ऊपर लेके जाएंगे। वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही और अभी भी ताजरों का ये ख्याल है कि आप एक्सपेंड करें नेट को, बिल शक करें, कुछ शरह कम करें और साथ साथ इसको सहल और आसान बनाएं ताकि इसके अंदर करप्शन का एलिमेंट खत्म हो ना। 4-5 हज़ार अगर अरब जो है कि इसमें चला जाता है तो वो भी तो एक नुकसान है ना।
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں آپ سے بہت کافی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا یہ ایک بتدریج ایک سسٹم ڈیوائز ہوتا گیا. آپ ارلی 2000 میں جائیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایک ٹیکس کا سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ تھا. آپ کو کسی تھرڈ انڈیویجول کو، کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کو، کسی وکیل کو انوالو پڑتا تھا. اب ایسا ایسا آپ اسے جو ہے نا آن لائن لے آئے ہیں. اب آن لائن ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان اس کو، لیکن اب بھی obviously کیونکہ آپ کی میجورٹی عوام جو ہے نا ان کا انٹرنیٹ کا ایکسس کہیں یا انٹرنیٹ کا استعمال ان کا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے یا ان کو نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ دشواری پیش آتی ہے. لیکن دیکھیں اگین دس از اے پارٹ آف ایوولوشن اور یہ نظام آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا آپ نے جہاں تک بات کی میرا خیال ہے اس ایوولوشن کو تھوڑا تیز ہونا چاہیے، اس کا پروسیس کافی سلو ہے. دورانی صاحب میں عمیر نیازی صاحب کو بھی لے لیتا ہوں، پھر ہم تھوڑا سا باقی جو ایشوز یہاں سے میں آپ سے اس چیز پہ بھی ضرور بات کروں. آپ دیکھیں نا کہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے نا جو بھی آ رہی ہے ان کو آپ ذرا اپریشیٹ بھی کریں. آپ دیکھیں ایف بی آر کے ساتھ ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے اسٹیپس لیے ہیں کہ جی ہم نے ریاست بچانی ہے، سیاست نہیں کرنا. ہم نے جو ہے نا ٹیکس بیس، ہم نے ایک ہارڈ ڈیسیجنز جو ہیں یہ کمپلیکیٹڈ ڈیسیجنز ہیں، یہ مشکل ڈیسیجنز یہ لینی ہیں. ہم نے پالیٹکس نہیں کرنا. ہم پاکستان کو جو ہے نا فرسٹ پالیسی پہ ہم چل رہے ہیں. اب ہم نے ایف بی آر کے اندر ریفارم ایف بی آر میں ریفارمز کیے ہیں. ایف بی آر میں آپ دیکھ لیں اس دن ہماری کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، اس میٹنگ میں یہی ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی جس کے اندر انہوں نے کچھ پول بنا کے جو آپ نے کہا جی کرپشن ہو رہی ہے تو اگر کچھ اس طرح کے آفیسرز ہیں جن کے اوپر کچھ پروو ہوا ہے ان کو ایک الگ سے ایک کارروائی ہو رہی ہے. میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں، عمیر نیازی صاحب کو بھی لے لوں ذرا. عمیر نیازی صاحب کو بھی لے لیتے ہیں ذرا، پھر بات کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں. نیازی صاحب آپ کے لیے تو کیونکہ پچھلے 1-2 سال سے پی ٹی آئی تو مسلسل جو ہے کہ وہ احتجاج میں ہی ہے، کہیں احتجاج کرنے دیا جاتا ہے کہیں نہیں کرنے دیا جاتا. تو آج جس قسم کا یہ احتجاج ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے ابھی اگلی جو 8 سپتمبر اور 15 سپتمبر کو بھی آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے کہ آپ گراؤنڈ اتریں گے، تو آپ کے لیے کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی وہ مشکلات برقرار رہیں گی یا آپ ایک دوسرا آپشن جو حکومت بار بار کہتی ہے کہ اچھا کچھ بیٹھ کے معیشت کے اوپر یا کچھ بنیادی ایشوز کے اوپر ہم کچھ پرنسپلز طے کر لیں اور پھر اپنی سیاست بھی کرتے رہیں، تو یہ 2 راستے ہیں، تو کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ابھی آنے والے ہفتے دنوں کے اندر؟ اچھا دیکھیں جی، بات چیت کا مرحلہ تو آتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. جو یہ ہڑتال ہے یہ ڈیفرنٹ نوعیت کی، یہ بیسیکلی ٹیکس امپوزیشن، ٹیکس کلیکشن کے حساب سے، ٹھیک ہے. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، دوسروں کے ہیں. دیکھیں ہر جماعت اپنے طریقے سے احتجاج کرتی ہے. ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے دیکھا ٹی ایل پی آئی، انہوں نے اپنا دھرنا دیا، جماعت اسلامی آئی، انہوں نے کیا. مگر خاص طور پہ جس وقت پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے لگے یا احتجاج سے ہٹ کے کچھ جلسہ بھی رکھے، عوامی گیدرنگ رکھے، اس میں ایک پینک کی صورتحال گورنمنٹ کے اینڈ پہ بن جاتی ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بتدریج 2 دفعہ تاریخیں دی گئیں اور ایٹ دا لاسٹ فیگ اینڈ پہ آ کے اچانک جو ہے نا این او سی وڈرا کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال رہی. مگر اب انشاءاللہ تعالیٰ اب 8 سپٹمبر قریب ہے، 8 سپٹمبر کی تیاری بھی ہو رہی ہے، بھرپور تیاری ہو رہی ہے. اس میں دوسرے ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 سپٹمبر کو ایک بھرپور جلسہ کیا جائے گا اور اس میں اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے رکھا جائے گا. دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ہم ایکویٹ بار بار اگر پولیٹیکل ڈسینٹ سے اور اس سے بھی آگے لے کے جائیں گے تو پولیٹیکل سپیس کرنے سے ختم کرنے سے اور پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. تو جب تک یہ مرحلہ بتدریج چلے گا تو تب ہی ایک الٹیمیٹ پوائنٹ ریچ کرے گا جب آپ باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز اور یہ بتائیں کہ یہ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی، 8 سپتمبر کا معاملہ بھی ہے، 15 سپتمبر کا معاملہ بھی ہے اور پنجاب کے اندر تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل کوئی ایسی پوزیشن آپ کو شاید سپیس نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے بھی نہیں دی گئی. تو پھر ایسے حالات کے اندر آپ نہیں سمجھتے کوئی تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی جلسے کے حوالے سے کنٹیمپٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی اور اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیئرنگ کی اور یہی اس میں ایڈوکیٹ جنرل نے باقاعدہ انڈر ٹیکنگ دی ہے 8 سپٹمبر کے حوالے سے اور اس میں باقاعدہ انہوں نے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں نہیں کرنے دے رہے، ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے انڈر ٹیکنگ واضح انڈر ٹیکنگ دی اور کنٹیمپٹ پٹیشن آج ڈسپوز آف نہیں ہوئی. چیف جسٹس صاحب نے وہ کنٹیمپٹ پٹیشن اب 10th کے لیے رکھ لی ہے اور وہ باقاعدہ چیک ہے کہ دیکھیں یہ خالی ایک پولیٹیکل پارٹی کے رائٹس کا معاملہ نہیں ہے، دیکھیں انڈیویجولز کے بھی پولیٹیکل رائٹس ہیں، اوور آل ہیں. اب جب آپ کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے گیدرنگ کو تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اس کو کیوں انڈرمائن کرنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ڈیزائنز ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں موومنٹ بھی ہوگی، بھرپور موومنٹ ہوگی، ایک پرامن جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سارے لوگ واپس بھی جائیں گے.
दुरानी साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि वही जो हम इकनॉमिक इश्यूज़ और सारी महंगाई की बात कर रहे थे, मियाँ साहब खुद मुतमिन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी आखिरी जो उनकी एक प्रेस टॉक हुई, उससे पहले मरी में भी जो बातचीत उन्होंने की, कि उसके अंदर वो इस सारी सूरत हाल से मुतमिन नहीं है। अगरचे कोई बिजली की कीमतों के हवाले से कुछ रिलीफ उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जा रही है। आज दोपहर से इस किस्म की खबरें भी आ रही थी कि मियाँ साहब शायद सितंबर के वस्त में अपने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन भी जाएं, और इस किस्म के माहौल के अंदर आपको पता है ना, सियासी अफवाह फैक्ट्रियाँ भी खुल जाती हैं कि मियाँ साहब जा रहे हैं जी, पाकिस्तान से जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, और शायद इमरान खान या बाकी वो रिहा हो रहे हैं। तो ये बताएं कि मियाँ साहब के शेड्यूल के हवाले से मियाँ साहब का जो विजन था वो इस हुकूमत में, उनका ख्याल है कि खुद भी शायद वो फुलफिल उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से वो चाहते थे। जी, जहाँ तक आपने मियाँ साहब की बात की, देखिए मियाँ साहब का कंसर्न भी चाहे महंगाई के हवाले से हो या इवन प्राइम मिनिस्टर का, सबका देखिए कंसर्न तो सबका है। ये एक, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये एक इशू है एंड लेट्स फेस इट। हम हर दफा जो है ना इस तरह के इशूज को उठा के ब्रश अंडर द कारपेट कर लेते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल जमात जो है वो हार्ड डिसीजन लेने से कतराती है। मे बी चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर है उनपे या किस तरह से उनके, आई डोंट नो, लेकिन लेट्स फेस द रियलिटी कि अब हम इस तरह के मजीद पॉलिटिकल स्टंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी इस तरह के एपिसोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, और एक रियलिटी है, हम इसको फेस करें, इस इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें। और जहां तक आपने बात की कि जी मियाँ साहब जा रहे हैं, देखिए मियाँ साहब हम सबको पता है वो एक हार्ट पेशेंट भी हैं, और मैं और आप बाहर जा सकते हैं, उस मुल्क के शहरी हैं, तो वो भी आराम से, वो क्यों बाहर नहीं जा सकते? मतलब पहले ऐसे कौन सी जो है ना वो सजा है उनको जो कि वो नहीं जा सकते? इसी कोई नाम है उनका? नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं, एक अपना जो है ना वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, पार्टी की क़यादत भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी गाइड कर रहे हैं, सीएम को भी गाइड कर रहे हैं, हुकूमत का निजाम भी चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। देखिए आपने कहा कि जी वो उनको वो सेटिस्फाइड नहीं है। आपके मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं कि उन सबको जो है ना वो अनटैंगल करने में टाइम लग रहा है, उनको मैनेज करने में। अब ये इस तरह के, आप कुछ दिन पहले अगर देखें, जब जिस दिन आपने बात की कि रिलीफ उन्होंने अनाउंस किया, तो उससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो है ना मीटिंग उन्होंने हेड की है वहाँ पे। एक पार्टी की लीडरशिप की, सीनियर लीडर्स की वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उन्होंने हेड की, चेयर किया वो, उसमें उन्होंने डिसीजन लिया इन प्रिंसिपल। तो प्राइम मिनिस्टर भी हर डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन वो उनसे कंसल्टेशन में लेते हैं। ऑब्वियसली वो पार्टी के कायद हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनका एक्सपीरियंस है, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और डेफिनेटली उनके मेडिकल इश्यूज हैं, उनके डॉक्टर सारी जो है वो भी उनकी ट्रीटमेंट होती रही है लंदन में, तो वो उस सिस्टम में किसी वक्त भी जा सकते हैं। तो उमैर न्याई साहब ये बताएं कि ये जो मुसलसल आपकी बात सीनियर लीडरशिप के अंदर भी बड़ी एतमाद के साथ कहा जाता है जी कि सितंबर के वस्त से पहले जो है कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं। उनके 2-3 ही केसेस हैं जिनमें ऊपर जमानत है, एक तो 30 अगस्त में लगा है, 9 मई के केसेस का क्या शेड्यूल है उनकी जो जमानत की दरख्वास्त का है? और क्योंकि आप जाते हैं, मुलाकात भी होती है आपकी, तो आपकी असेसमेंट क्या है अभी कि इस वक्त तक जो केसेस हैं उनमें उनकी जमानतें कब तक हो सकती हैं? और कुछ नए केसेस की भी हम शुरीत सुन रहे हैं, उसमें कुछ अडयाला जेल के अंदर जो उनकी गुफ्तगू थी या बाकी मामलात थे, पंजाब कैबिनेट ने भी एक अप्रूवल दी थी एक केस की, तो क्या आप ख्याल ये आपके ज़हन में है कि इधर से जमानत होती है तो नए केसेस भी बन सकते हैं और वहाँ भी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? अच्छा, बेसिकली जी जो केसेस का सिलसिला है वो तो ना थमने वाला एक सिलसिला है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, आप देख लें कि खाली तोशा खाना के केस को भी 3 मुख्तलिफ जगह पे स्प्लिट किया गया। पहले जो 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई वो भी एक तोशा खाना की ऑफ शूट थी, जिसमें FIA ने लीड ली कि जी एसिड डिक्लेरेशन में लफ्ज़ तोशा खाना नहीं रखा, ठीक है, उस बुनियाद पर सज़ा की गई। बाद में उस सज़ा का क्या हुआ आपके सामने, वो सज़ा सस्पेंड हो गई। फिर उसी तोशा खाना के गिफ्ट्स की बेसिस पे रेफरेंस बनाया गया जिसकी सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हो गई। अब अल-कादिर केस नियर टू कंक्लूजन है, कल भी उसकी हेयरिंग लगी हुई है, और अल-कादिर केस में भी एविडेंस एज सच नहीं आया, मगर जिस तरह से आप देख रहे हैं तवातर के साथ नीचे ट्रायल कोर्ट सज़ा ही करी जा रही हैं, चाहे वो हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट हो या दूसरी ट्रायल कोर्ट्स हों, मतलब उन्होंने किए हैं और ऊपर से हाई कोर्ट से सस्पेंड हुए हैं। जो मेरी अपनी एंटिसिपेशन है अल-कादिर में, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि जो है ना कोई डिफरेंट होने लगा है।
کہ وہ کوشش یہی ہوگی کہ وہاں سے سزا ہوئے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ بات ہے کہ سزا ہوئے گی تو اوپر سے سیٹ اسائڈ ہونی ہے کیونکہ اس میں ایویڈنس ہے ہی نہیں, بنیادی جب ایویڈنس ہی نہیں ہے وہ سسٹین نہیں ہونا. تو بیک اپ میں یہ کیسز بنائے گئے ہیں. دوبارہ سے توشہ خانہ کے ایک اور گفٹ کو, بلغاری کے سیٹ کو اٹھا کے ایک اور ریفرنس تیار کیا گیا جس میں پچھلے دنوں ریمانڈ لیا گیا تھا, اور وہ اس کا سلسلہ ایک چل جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو آپ امپورٹنٹ ایک کیس کا حوالہ دے رہے ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب نے اپروول دی ہے, اب وہ ایک آرٹیکل 6 کا کیس بنانے کی جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کو بھی پائپ لائن میں لگا دیا جائے تاکہ یہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کا باہر جانا سٹال ہو سکے. تو یہ ساری کوششیں ہیں, مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز جو ہے نا وہ بنانے سے وہ نہیں حل ہوگا. اس وقت جو اکنامک پلائٹ ہے اس کی طرف فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ جو میں سمجھنا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف فوکس نہیں کر رہی اور وہ اپنے وزن کے تحت جو ہے نا نیچے گرتی جا رہی ہے. اور یہ ارریلیونٹ ہے کہ خان صاحب سپٹمبر میں باہر آئیں, دسمبر میں باہر آئیں, خان صاحب نے تو باہر آنا ہی آنا ہے, مگر یہ اپنا ویٹ کیری نہیں کر پا رہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. اس سٹیج پہ پہنچ جائے گا کہ ہمارے لیے دوبارہ اس چیزوں کو اپ لفٹ کرنا بہت پرابلمٹک ہو جائے گا. لیکن معیشت کے لیے میرے خیال ساروں کو اکٹھا ہو بھی جانا چاہیے. ایک چیز درانی صاحب میں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا, اور بلکہ عبیر صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے, پھر میں درانی صاحب سے بھی اس پہ لے لیتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو نوٹسز ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کہ یہ 6 ماہ بعد جو ہے اے این پی کے 3 ممبر ہیں سینٹ کے اندر, 5 ہیں جے یو آئی کے, 8 نیشنل اسمبلی میں ہیں جے یو آئی کے, اور اس موقع بی این پی کے بھی ممبر ہیں. تو اس موقع پہ نوٹسز دینا کہ آپ کی جی کہ اچھا الیکشن نہیں ہوا, آپ نے جی 5% ٹکٹ نہیں دیے, تو 6 ماہ بعد کیوں یاد آیا؟ شاید یہ گنتی پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیگل پروسیس ہونا چاہیے, سب کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ بالکل خالد بھائی, جیسا آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں جس ڈائریکشن میں, الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے. 8 فروری کے الیکشن سے لے کے چلیں, ہمارے ایلیگیشنز کو آپ اس طرح سے سیریس نہ لیں, اگر اوور آل دیکھ لیں اس سے پہلے بھی چلے جائیں کہ جو انہوں نے کیا, پرویز خٹک صاحب پارٹی رجسٹر کراتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 500 ووٹوں پہ پوری پارٹی رجسٹر ہو جاتی ہے, اس کا انٹر پارٹی الیکشن قبول کر لیا جاتا ہے. ہمیں کس طرح سے وکٹمائز کیا جاتا ہے کہ بعد میں سپریم کورٹ کے 11 ججز بھی کہتے ہیں کہ ہماری ججمنٹ کو انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے, اور جو سمبل ہم نے سمبل ڈینائی کیا تھا, پارٹی کو نہیں ڈینائی کیا تھا, تحریک انصاف کو ساری کو انہوں نے مختلف نشانوں پہ الیکشن لڑایا, اور اب بھی اسی طرح ہو رہا ہے. ایون ری کاؤنٹ کا معاملہ دیکھ لیں, ری کاؤنٹ میں کیا کیا, ابھی کل ایک فیصلہ ہوا ہے ری کاؤنٹ میں, ہمارے احسان ورک صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی اسی طرح سے ڈیسائیڈ کیا, حالانکہ 29 درخواستیں انہوں نے پیش کی, یہی الیکشن کمیشن جہاں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی ہوئی تھی اور مارجن بھی کم تھا, ٹھیک ہے, وہ ساری ڈینائی کی گئی. مگر یہ بڑا ہی یونیک کیس تھا کہ جس کے لیے ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کیا اور 2 دن میں کہا کہ ہمیں رپورٹ کریں نوٹیفائی کر کے. تو اس طرح کے معاملات, تو اس طرح میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک بڑے پلان کی تیاری کی جا رہی ہے, مگر اس بڑے پلان کا فائدہ نہیں جب تک آپ اکنامک کورس ٹھیک نہیں کریں گے. جس طرح کی مرضی ترمیمیں لے آئیں وہ نظام چلتا نظر نہیں آ رہا, وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. درانی صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن ایکٹ ہو یا آئین پاکستان ہو, اور اگر تمام سیاسی جماعتیں پاکستان میں ملک کے اندر جمہوریت کی بات کرتی ہیں تو پارٹیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے, الیکشن بھی ہونے چاہیے, اور پھر جو خواتین کی نمائندگی ایک ضروری مینڈیٹری شک ہے الیکشن ایکٹ کی, تو اس میں 5% دینا چاہیے. لیکن یہ 6 مہینے بعد جو یاد آیا, اگر تو یہ مارچ اپریل میں ہی نوٹسز کرتے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک نوٹسز ہوئے ہیں, لیکن ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ نمبر گیم اس وقت بڑی اہم ہوئی ہے, تو نوٹس کرنا, یہ جو تحفظات ہیں عمیر نیائی صاحب کے بھی اور جو پبلک میں بھی بعض ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو بات سنتے ہوئے, تو آپ سمجھتے ہیں اس میں وزن ہے؟ جی دیکھیں, پہلے تو نیازی صاحب نے ایک بات کی کہ ای سی پی کا رول جو ہے نا شروع سے, ای سی پی اپنی جو ہے نا ترجمانی زیادہ بہتر طریقے سے خود کر سکتی ہے, لیکن میرا سوال ہے ان سے پوچھیں کہ ای سی پی کی جو بات کر رہے ہیں, ای سی پی بیسکلی جو 5 ممبرز ہوتے ہیں, تو ان سے پوچھیں یہ چیئرمین کس نے اپوائنٹ کیا تھا, یہ ممبرز کس نے اپوائنٹ کیا تھا. ہم نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا, بلکہ اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو تو ہم بار بار ان کو لیٹر لکھتے تھے, بار بار انہیں نام بھیجتے تھے اور ان کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیتے تھے, پھر ہم انہیں نام بھیجتے تھے لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے, پھر ہی انہیں ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیتے تھے, اور ان کی یہ کانسٹنٹ جو ہے نا وہ ایک زور دے رہے تھے کہ اسی نام کے اوپر. تو آپ کا اپنا اپوائنٹ کیا ہوا, اگر آپ اپنے ہی اپوائنٹ کیے ہوئے شخص کو یا ممبروں کے اوپر, درانی صاحب یہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے, یہ ساری سیاسی جماعتوں, آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کی تقرری بھی, جو اصل میں جو تھرڈ پارٹی کا ایلیمنٹ ہے نا وہ ساری پارٹیوں کو ڈس کے بیٹھ گیا, تو اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا تھا. نہیں
کہ بیٹھ کے اگر کوئی چیز حل کی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میں ہم تو انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے تو فلور آف دی ہاؤس انہیں بار بار یہ کہا کہ آئیں ہم بیٹھ کے بات کریں. ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جی اکنامک کرائسس ہے اور اپ لفٹ نہیں کر سکتے اور اپنے بوجھ کے تلے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آج اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے اپنی پالیٹکس اسائڈ، لیکن جو پاکستان کی اکانومی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اپلفٹ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اکنامک کرنچ کی بات ہو رہی ہے، تو آج وہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کا ہارڈ ڈیسیجن اگر کوئی لے رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اینڈ دس شوڈ ہیپن. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ذرا ایک بریک لے لیں. ذرا دورانی صاحب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بریک لے لیں. بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ جی عوام پہ بوجھ ڈالا جائے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دورانی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور شرجیل میر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو آل پاکستان تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی ہے. ذرا ان سے بھی آج کی ہڑتال کے حوالے سے اور اگلا جو لائے عمل ہے وہ کیا سوچتے ہیں، کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں اور حکومت کیا کر سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی معاملات اور معاشی معاملات اور آئینی معاملات. دورانی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ساروں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. معیشت کے اوپر تو میرا خیال ہے ابھی عمیر نیازی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی ہمیں معیشت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سیاست کس انداز کے اندر کر رہے ہیں، کس انداز کے اندر بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو نقطہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ قانون سازی اور آئین سازی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر مؤثر کرنا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری جو عدم استحکام اس طریقے سے بھی پیدا ہوتا ہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو اس وقت تک نہ ہمارے دوست ممالک شاید ہمیں اس طرح سے سپورٹ کر پا رہے ہیں، نہ ہماری معیشت آگے بڑھ پا رہی ہے. کوئی تقریباً پچھلے 1-2 سال کے اندر کوئی 6 سے 7 ہزار کمپنیاں یہاں سے شفٹ ہو گئی ہیں سی سی پی کے مطابق. تو یہ اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. میں نے پہلے بات کی کہ نیشنل ایشوز پہ ہمیں پالیٹکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جس طرح آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، آپ کے ٹیررزم کے ایشوز ہیں، آپ کے امن و امان کی صورتحال ہے، بلوچستان کا آپ کا ایشو ہے. اب میں نے سینٹ میں بھی دیکھا، میں نے ٹی وی شوز میں بھی دیکھا جو ہے نا مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہیں نا وہ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں جی کیونکہ وہاں پہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں تھی. یہ دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کے ایشو ہے جن کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر اس طرح کی ہم بلیم گیم میں جائیں تو پھر تو میرا سب سے بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ آج جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عوام پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یہ 2 سال پہلے ان کی حکومت تھی تو تب بھی میرے خیال کو 30 لاکھ جو ہے وہ آپ کے صرف ٹیکس پیئر سے. تو کیوں انہوں نے کوئی اکنامک ریسٹرکچرنگ کا کوئی فارمولا نہیں بنایا، کیوں پیش نہیں کیا، کوئی ریفارمز کیوں نہیں لائے کہ جی یہ 30 لاکھ کو ہم 3 کروڑ میں کیسے تبدیل کریں؟ تب تو انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا. بیٹھ کے اپوزیشن میں بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے لیکن ہم تو انیشیٹو لے رہے ہیں. ہم نے تو یہ کڑوا گھونٹ بھی پہ لیا کہ یار چلیں ہماری اگر پالیٹکس ڈیمیج ہو رہی ہے، ہمارا پولیٹیکل ووٹ بینک ہمارا ڈیمیج ہوگا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر، ریاست بچانے کی خاطر ہم ریاست کو بچا لیں. ذرا شرجیل میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. دورانی صاحب ذرا ان کا ایک نقطہ نظر لے لیں پھر آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیں گے. میر صاحب السلام علیکم. یہ بتائیں آج پورے ملک میں ہڑتال ہوئی اور کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید ایف بی آر کوئی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے یا کچھ مذاکرات کی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں کہ آگے ہونا کیا چاہیے، کس طرح سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی. آج آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر، پورا پاکستان میں بڑے شہر تو چھوڑے، آپ نے دیکھا کہ دیہات اور قصبوں بھی دکانیں بند تھی. الحمدللہ لوگوں نے، عوام نے ثابت کیا ہے کہ جو تاجروں کی ڈیمانڈ ہے، مہنگائی، بجلی کے بلوں، مہنگائی اور ٹیکس کے خلاف، وہ بالکل عوام کی آواز تھی. اور ہمارے سے انہوں نے بہت سی کوشش کی ایف بی آر نے بات چیت کرنے کے لیے. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے جی کہ ظالمانہ جو ٹیکسز ہیں، تاجر دو سکیم جو کہ اصل میں تاجر دشمن سکیم ہے، اس کو آپ ختم کریں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں کیونکہ جب ٹیکس نیٹ پہ تمام تاجر موجود ہیں، جو تاجر موجود ہیں، آپ نے ان کو بھی اس میں لے کے آگے اس سسٹم میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جو تاجر دو سکیم آپ نے بنائی ہے، اور یہ کون سا اصول ہے کہ آپ کی اپنی دکان، خریدی ہوئی دکان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسیس کیا ہے. کس پہ اسیس کیا ہے کہ اس کی مالیت کتنی ہے اور پھر اس کا 10% لگا دیا ہے کہ اس کا 10% آپ تو سالانہ جو ہے ایڈوانس ٹیکس ہمیں دیا جائے گا، جس میں 45,000 اور 60,000. دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے کہ اس میں انکم ٹیکس دیا جاتا ہے؟ ہمیشہ کاروبار کے حجم پہ انکم ٹیکس سالانہ ہوتا ہے. یہ کون سی پراپرٹیز پہ آگے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ انکم ٹیکس لینا؟ تو یہ بالکل ہی غلط پالیسی ہے. ان کو جس نے بھی مشورہ دیا تھا
تو غلط میرا مشورہ. ہم ہمیشہ ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ پالیسیز بنانے سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم چاہے کیا پتا یہ جو ٹیکس لینا چاہتے ہیں ہم ان سے بہتر ان کو طریقہ بتائیں ٹیکس لینے کا، اور ان سے زیادہ ہم ٹیکس ان کو دے کے بتائیں. لیکن یہ ہمیشہ ٹیکس یہ بجٹ سے پہلے مشاورت نہیں ہوتی؟ تمام چیمبر آف کامرس میں وزیر خزانہ جاتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. کوئی دیکھیں تاجر نمائندے کہتے ہیں جو شٹر پار رکھتے ہیں، ہر پورے پاکستان میں آج جن تنظیموں نے اگر ہڑتال کی ہے وہ شٹر پار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ہمارے مذاکرات دکاندار کے ساتھ ہونے چاہیے، ایس ایم ای سیکٹر کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹیکسز کیسے لگنے ہیں اور کس طرح لگوایا جا سکتے ہیں. آپ کے آج تک ٹیکس براڈنگ نہیں ہو سکی ہے، آج تک آپ 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر ابھی تک ہے، آپ کے 60 لاکھ ٹیکس پیئر ہی ڈھونڈ نہیں سکے ہیں ابھی تک آپ، اور ایک ہی آپ کو جو پرانے ٹیکس پیئر ملے انہی پہ آپ بوجھ ٹھوسنا چاہتے ہیں، تو مزید بوجھ برداشت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ بجلی. اچھا ہمارے ساتھ درانی صاحب بھی ہیں، میر صاحب درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شاہ زیب درانی صاحب نون لیگ کے سینیٹر ہیں. ذرا ان سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جو آپ بنیادی نقطہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ پراپرٹی اسیس کرنے کی بجائے آپ انکم اسیسمنٹ لیں کہ جتنی آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. درانی صاحب بنیادی نقطہ یہ ہے، میرا خیال ہے اس میں تو وزن ہے کہ آپ انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیں ریدر دین کہ دکان کی اسیسمنٹ لے کر اس کے اوپر 10%، تو شاید زیادہ نظر نہیں آتی. جی دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سے جو ہے نا وہ پوچھیں تو ہم ان کو کوئی بہتر طریقہ بتائیں. تو مجھے یاد ہے جب ہماری فائنانس کمیٹی یہ جب بجٹ آ رہا تھا اور فائنانس کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی تھی، تو اس طرح ہم نے بہت سارے جو ہے نا، چاہے وہ ٹمبر ایسوسیشن ہو، چاہے وہ آپ کے فلور مل کی ایسوسیشن تھی، ٹریڈرز ہیں، کسان ہیں، مختلف یہ سارے آئے تھے اور ان کی کافی ساری سجیشنز انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی دی اپنی. ہم نے ان کو ویلکم کیا، ان کو ہم نے انکلکیٹ بھی کیا اپنے بجٹ میں. اب جیسے یہ بات کہہ رہے ہیں یقیناً کوئی میں جو ہے نا وہ ان کی بات میں وزن بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، لیکن اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف بی آر نے تو کمیٹی بنائی. مطلب روڈ پہ نکل کے اسٹریٹ پہ نکل کے تو مسئلوں کا حل کبھی نہیں ہوتا. اینڈ آف دی ڈے مسئلوں کا حل جو ہے وہ ٹیبل کے اکراس بیٹھ کے نیگوسیشن سے ہوتا ہے. آپ بات چیت کریں گے، آپ اپنا نظریہ بیان کریں گے، کنوینس کریں گے. اس طرح تو باہر نکل کے چیخنے چلانے، مطلب اس طرح تو اس سے تو کوئی معاملات یا مسئلے مسائل اچھا نہیں ہو سکتا. میں میر صاحب سے یہ لے لیتا ہوں، میر صاحب سے نقطہ نظر لے لیتا ہوں. لاسٹ منٹ ہے کہ درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی کمیٹی ہے، اگر آپ یہی تجویز اور بجلی کے اوپر بھی اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے ہمیں بھی بتا دیں، اور کیا اس کمیٹی کے پاس جا کے رکھ دیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. میر صاحب کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے تمام مشاورت پوری کی تھی تو آج غلہ منی والے پہ 2% ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا، فلور ملوں پہ 2% ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا، دالوں پہ 2% ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا. اگر مشاورت اگر کی ہوتی کبھی بھی نہ ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم نے ہڑتال کی، اپنی آواز کو اعلیٰ حکام آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے ہڑتال کی ہے کہ پہلے ہماری بات سن لو. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے. جس ملک میں ایس ایم ای سیکٹر کی آپ کی شمولیت نہیں ہوگی آپ کے حکمرانوں کے اندر تو وہ ملک چل نہیں سکتا، وہ نہیں بڑھ سکے گا، معیشت کا چل وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت شکریہ شرجیل میر صاحب آپ کا، بہت شکریہ، اور شاہ زیب درانی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان سے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے اس سارے معاملات کی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کریں گے جوڈیشل جو پیکیج کی بات ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل پیکیج کی بات ہو رہی ہے، ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی سپتمبر 13 کو طلب کیا گیا ہے. تمام 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ کے یہاں جتنی بھی اس وقت ججز کی اسامیاں خالی ہیں ان کو فل کرنے کے لیے آپ موضوع جو امیدوار یا نام ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو وہ بھیج دیں. اور ایک یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے لے کے پارلیمان کے اندر جو مختلف آئین سازی قانون سازی کی مختلف تراکیب سوچی جا رہی ہیں، وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسے موقع کے اوپر کہ جب آن گراؤنڈ ہیپننگ ہو رہی ہو تو اس کے دوران قانون سازی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی ویلڈ ہوتی ہے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جے یو آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کا نوٹس کر دیا کہ کل آپ پیش ہوں جناب اور بتائیں کہ آپ نے پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے. اے این پی کو، بی این پی کو اور جماعت اسلامی سمیت 12 جماعتیں ہیں، ان کو نوٹس کیا ہے کہ آپ سپتمبر 4 کو آ کے یہ بتائیں کہ آپ نے جو فروری کے اندر الیکشن لڑا پاکستان میں صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے، تو آپ نے 5% جو خواتین کو ٹکٹ کیوں نہیں جاری کی ہے. تو یہ
गिनती पूरी करने की बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी एक तरकीब है कि अच्छा उन जमातों को जिनके सेनेट और कौमी असम्बली में कुछ न कुछ उम्मीदवार हैं तो उनको आर्म ट्विस्टिंग की जा सके, कुछ लोगों का ये ख्याल है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं, कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी सवाल एक तो ये है कि ये बताइएगा कि जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, एक पूरा केस हुआ, फुल कोर्ट ने फैसला किया, फिर कानून साजी हो गई, अभी जजेस की तादाद और बेशुमार चीज़ें आपके सामने आई होंगी, 8-10 आर्टिकल्स हैं जिनमें तरमीम की जा रही है कि जहां एक तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही हों, ऑन ग्राउंड हैपनिंग्स हो रही हो, उन्हीं से मुतल्लिक पार्लिमान अगर कानून साजी करके उसको रिवर्स करने की कोशिश करे तो हक तो है पार्लियामेंट का, वो आइन साजी भी कर सकता है, कानून साजी भी कर सकता है, तरमीम भी कर सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन जिन मामलात के ऊपर मौजूद हों तो क्या उनको फिर इस तरह से कानून साजी से बदला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सारी आपने अभी बातें की, इसको अगर सियासी पस मंज़र में देखा जाए तो ये जो बातें हो रही हैं ये तो एक जुडिशरी पे दबाव डालने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह उनसे उनके हक में फैसले ले लिए जाएं, किसी तरह उनकी अददी नंबर पार्लियामेंट में पूरा करके 2/3 मेजॉरिटी हो जाए ताकि वो आईनी तरमीम कर सकें। इनके पास अभी वो अददी नंबर पूरे नहीं हैं और वो उनको जबकि कुछ फैसले उनके हक में आए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो नून लीग के कुछ लोगों को नशिस्तें पीटीआई से लेके नून लीग की को नशिस्तें दे दी गई, तो इस तरह से हर तरह से कोशिश हो रही है कि किसी तरह वो अददी नंबर उनके पूरे कर दिए जाएं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए, आइन की तरमीम के लिए तो दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत होती है दोनों हाउसेस में, और वो इनके पास अभी है नहीं। और जो बिल प्रपोज किया वो भी आप देखिए प्राइवेट मेंबर हैं, नूर आलम खान साहब जो कभी किसी ज़माने पीटीआई में थे, फिर उनको छोड़ दिया, फिर उनके अब वो जेयूआई में है। अब जेयूआई को नोटिस मिल गया, उससे पहले पीपल्स पार्टी में भी थे वो। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। तो माशाल्लाह से हमारी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं करना नहीं चाहता ऐसे लोगों के बारे में पार्टियां बदलते हैं क्योंकि शायद वो सही नहीं हो। तो लेकिन जो भी है, और अब वो जेयूआई में है, पता नहीं उन्होंने अपनी क़यादत से पूछ के ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की या जो जिनसे उनके ताल्लुकात हैं उनके कहने पे किया, वो क्या बिल्स हैं मेरी नज़र से नहीं गुजरे। लेकिन आप देखिए कि सारी जो कोशिश हो रही है किसी तरह अदलिया को अपने मातहत कर लिया जाए। अब आप मखसूस नशिस्तों केस पे आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, फिर आपने देखे कानून साजी की गई, जबकि वो भूल गए ये लोग जो पार्लियामेंट है कि आइन की और कानून की तशरीह करना सिर्फ और सिर्फ अदलिया का हक है। और जो अदलिया एक दफ़ा कह देती है कि आइन और कानून का मतलब ये है, तो पार्लियामेंट उस पर ये नहीं कह सकती कि जी हम सुप्रीम हैं, हम बालादस्त हैं, हमने जो कानून बना दिया उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अजीब एक बहस छिड़ी हुई है हमारी यहाँ, कि जबकि जो कानून है बनाना उनका हक है, बिल्कुल वो मुकन्नन है, वो कानून भी बना सकती है, आइन में तरमीम कर सकती है, आइन भी बना सकती है, और जब लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूट पावर। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी हो, खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 51 और 11 जजों ने ये बात कही हो कि ये नशिस्तें पीटीआई की थी, तो और मिस इंटरप्रेट किया गया बल्ले का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अभी गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस साहब ने केस में हियरिंग के दौरान ये भी कहा कि जी पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी आइन साजी का, और अगर वो चाहें तो अदालती फैसलों को रद्द भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं पार्लियामान में कानून साजी के लिए। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है? जी बिल्कुल सही, वो गलत बिल्कुल सही कह रहे थे। कानून साजी के तहत जजमेंट्स को रिवर्स किया जाता है, लेकिन वो वैलिडेशन का कानून हक होता है पार्लियामेंट के पास कि वो। लेकिन जो देखिए, दो तरह की अमेंडमेंट्स हैं। एक तो कानून साजी से करे, एक जजमेंट आ गई, एक उसने जैसे टैक्स के ऊपर एक जजमेंट आई, उन्होंने इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा ये आपके इस कानून में गलती थी, उस गलती को दूर करके और उसको फिर उसको कानून साजी कर सकते हैं ताकि उस जजमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाए। वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेट असाइड नहीं कर सकती पार्लियामेंट, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो गलती पॉइंट आउट करती है कोर्ट के, जी आपके कानून साजी में ये गलती थी और ये तजाद था और इसका कॉन्फ्लिक्ट था आइन के साथ, उसको वो दूर करें और फिर कानून साजी के कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगी, क्योंकि ये उनका हक होता है मुकन्नना का। लेकिन मुकन्नना अपने देखिए, वरना तो इस तरह ही हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे, हाई कोर्ट कोई फैसला करे, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम पार्लियामेंट एक लॉ पास करके उनको ओवरटर्न कर दे, तो ये इसके मतलब तो वो अपीलेट कोर्ट हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपीलेट कोर्ट पार्लियामेंट होगी, ये नहीं हो सकता। तो ये पार्लियामेंट अपीलेट कोर्ट है। अच्छा, एक और बड़ा है मामला ज़ुबैरी साहब, क्योंकि आप बार के नुमाइंदे भी रहे हैं, तो सरबराह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। ये जो हाई कोर्ट्स के अंदर एक तवील अरसे से जजेस की बहुत सी असामियाँ खाली थी, पंजाब में, इस्लामाबाद में भी, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट में।
ابھی یہ اس کو فلفل کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا تنازع رہا ہے ہمیشہ بار کے اندر بھی, پارلیمان کے اندر بھی رہا ہے جی. ججز کے انتخاب کے اندر جو طریقہ کار ہے یا جو شفافیت ہے یا جو کمپیٹنسی ہے, بہت سی چیزوں کو گنا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اب جب یہ کام کیا جا رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے تاکہ اچھے ایسے لوگ جو قانون اور آئین کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں, نہ کہ کسی کی فرد کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کیے جائیں؟ دیکھیے یہ تو انسان کی اپنی وہ ہوتی ہے, اس کی اپنی ڈسکریشن, اس کے اپنی ثوابدید. اس کا جب ایک آدمی جج بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے اور اس کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق. اب یہ انسان کے اوپر ہے. آپ یہ اسی وقت انسان کا پتہ لگتا ہے جب اس کو کوئی منصب ملتا ہے, اور وہ اسی میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا وہ آئین و قانون انصاف کے حساب سے اپنے حل کے حساب سے فیصلہ کرے گا یا کسی کے کہنے میں یا کسی کا بندہ بن کے فیصلہ کرے گا کہ مطلب کسی اس کا. تو یہ آپ دیکھ لیتے ہیں اس طرح کی ابھی سپریم کورٹ پہ بھی اس طرح کے امپریشن آ رہا ہے کوئی کسی کا ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوئی آئین, ہماری عدلیہ آزاد ہے اور یہ آزادی جو عدلیہ یہ آئین اس کو دیتا ہے. اور یہ ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن بات کرتی ہے کہ جی ہماری آئین جو ہوگی 1949 کی جو 2A حصہ ہے آئین کا کہ جی عدلیہ آزاد ہوگی. تو اور اس پہ لیکن ہر ایگزیکٹو کوشش کرتی ہے اس کو اپنے تابع کرنے کی, جو ابھی بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں ایگزیکٹو کی عمر بڑھانے کی, کم کرنے کی, ججوں کی تعداد بڑھانے کی, یہ سب ایک بیک گراؤنڈ ہے. کسی طرح عدلیہ کو لائیں, چیف جسٹس جو نئے آنے والے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر کے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کا حق جو ان کا یہ وتیرہ ہی رہا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ آئین کیونکہ پچھلے سیاسی دباؤ کا عنصر ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جو جج ہیں, جو زیادہ میجورٹی آف ججز جو خاص طور پہ سپریم کورٹ کے, وہ اس دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے. انہوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کی, آزاد عدلیہ کی محافظ کے طور پہ. تو یہ ان کا کرنا ہے. لیکن ابھی آپ نے بات کی یہ ججوں کمی کی, یہ آج سے تو نہیں ہے. یہ جب جو موجودہ چیف جسٹس آئے تھے, اب ان کے ٹینیور ختم ہو رہا ہے, 1 سال ہو گیا تقریباً ان کو جج چیف جسٹس ہوئے, تو آج تک یہ پروسیس کیوں نہیں ہوا؟ ایک بھی ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا ہے جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے. سندھ ہائی کورٹ میں تھی 25 جگہیں, 24 یا 25 جگہیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اور آپ نے جو خط کی ذکر کیا اس میں لکھا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, 5 ججوں کے نام دے دیے تاکہ 5 اسامیاں تو پر کریں. تو دیکھیے اب یہ اینڈ میں کیا کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے یہ پروسیس ہوتا ہے, چیف جسٹس ہوتے ہیں, یہ بڑا اور جو سلیکشن ہوتی ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو صحیح انسان کو اپوائنٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے فیصلے کرنے, اس کے کافی عرصے اس کو جج رہنا ہے. تو اگر آپ غلط لوگوں کو بنائیں گے تو پھر فیصلے بھی اس کے حساب سے آئیں گے. تو یہ بڑا برڈن مسائل نہیں. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے گا زبیری صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد میں پہلے بھی 2022 میں دسمبر میں الیکشن ہونے تھے بلدیاتی, اور عین 1 ہفتہ پہلے قانون سازی کی گئی اور 3 دن پہلے الیکشن ملتوی کر دی گئی. ابھی پھر شیڈول اناؤنس ہے, آج لاسٹ ڈیٹ ہے نامینیشن پیپر جمع کروانے کی, لیکن گزشتہ روز سینٹ اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں قانون بدل دیا گیا اسلام آباد بلدیاتی الیکشن ایکٹ کا, اور پھر ابھی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کو پھر ملتوی کیا جائے گا. تو یہ جو عمل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد اس کو چھیڑ چھاڑ جو کی جاتی ہے قانون سازی کے ذریعے, کتنی ویلڈ ہے یہ؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ صاف دکھا رہے ہیں, دیکھیں آرٹیکل 140A ہے ہمارا آئین کا, جو کہتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو مینٹین ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. جس طرح سے یہ قانون سازی کی جائے, سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لے کے اس کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں, کیونکہ دیکھیں روٹ ڈیموکریسی کا بلدیاتی انتخابات ہیں, اس کے بعد پھر آپ پروونشل آتے ہیں, پھر آپ سینٹر میں چلے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی. لیکن یہاں کوئی سیریسلی لیتا ہے. اس پہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ جی اس کو آپ کو کرانے ہیں, بر وقت کرانا ہے. لیکن یعنی اگر اس طرح کی قانون سازی جا رہی ہے تو یہ بلکہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے ایسی امینڈمنٹس کو, اور انشور کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو, یا ان لوگوں کو آپ چیلنج کرنا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط قانون سازی ہوئی ہے, کہ آپ کہیں کہ آئین سے متصادم ہے, جس کو اس کو سیٹ اسائڈ کرے, لیکن کوئی سامنے تو آئے, چیلنج تو کرے. جی بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, اور اس وقت پاکستان کے اندر جوڈیشل کانسٹیٹیوشن پیکج کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری قانون بدلنے کی بات ہو رہی ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب پولیٹیکلی ہیپننگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ایسے مواقعوں کے اوپر جو ہے کہ یہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے کہ وہ پارلیمان اور عدلیہ کو آمنے سامنے یا دباؤ ڈالنے والی ایک بات ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.